بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بڑا بزرگ مہینہ سایہ فکن ہوا ہے۔ یہ بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات ایسی ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں کو قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے دوسرے دنوں میں کوئی فرض ادا کیا ہو، یعنی اسے ایسا اجر و ثواب ملے گا جیسا کہ دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے پر ملتا ہے۔ اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیا تو وہ ایسے ہے جیسے کہ دوسرے دنوں میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور اس کی گردن کو دوزخ کی سزا سے بچانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے لیے اتنا اجر ہے جتنا اس روزہ دار کے لیے روزہ رکھنے کا ہے، بغیر اس کے کہ اس روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی واقع ہو۔ حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر کسی کو تو یہ توفیق میسر نہیں ہے کہ کسی روزہ دار کا روزہ کھلوائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ اجر اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزہ دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا ایک کھجور کھلا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے گا تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور اس حوض سے پانی پی کر پھر اسے پیاس محسوس نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں رحمت ہے اور درمیان میں مغفرت ہے اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے غلام سے ہلکی خدمت لی، یعنی اس سے کام میں تخفیف کی، اس سے کم کام لیا، تو اللہ رب العزت اسے بھی بخش دے گا اور اس کو بھی دوزخ سے آزاد کر دے گا۔